فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، ضمنی ہونے کی وجہ سے، قیدی ہونے کی وجہ سے، اگر کوئی چیز اور نہیں ملتی تو خنزیر بھی کھانا پڑ گیا ہے، غیر متجانفین، بغیر کسی رغبت کے، بغیر گناہ کے، بغیر دلچسپی کے، مائل نہ ہو، گناہ کی طرف نہ جائے، متجانف لاسم، متجانف لاسم، بغیر گناہ کیے اگر مجبور ہو کے کھا رہا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں، پھر کوئی گناہ نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب دوسری بات جو آپ نے کہا کہ بادل جو ہے وہ اللہ کا اعضاء ہے، اللہ کا اعضاء کوئی شے نہیں، مخلوق میں کوئی شے بھی اللہ کا اعضاء نہیں، اللہ اعضاء سے پاک ہے، اس نے سب چیزوں کو اپنی حکمت سے بنایا۔ اب دوسرے پارے میں آپ کو اللہ کی قدرت کی ایک اور آیا مقدسہ سنا دیتا ہوں، لیکن یہ پڑھنے سے آئے گا، آپ کو کسی کے سمجھانے سے، کسی کی بات ذہن میں بٹھا لینے سے نہیں آئے گا۔ تم ذہن خالی کر کے اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ کی طرف آؤ اپنا ذہن خالی کر کے۔ اگر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، وہ رب ہے، بے شک اس نے آسمان اور زمین کے اندر اختلاف ڈالا، آسمان کو اونچا بنا دیا، زمین کو چیکا بنا دیا۔ بے شک ان فی خلق السماوات، بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمان کو بھی اور زمین کو بھی، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف ڈالا اللہ نے رات اور دن کے اندر، رات ہے تو دن نہیں، دن ہے تو رات نہیں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اندر، وقت والفلک التی تجری فی البحر، اور وہی رب ہے جس نے کشتی کو چلایا سمندر میں، دریا میں، نہر میں، فی البحر بما ينفع الناس، جس کے ساتھ لوگ جو ہے نفع حاصل کرتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء، اور وہی رب ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، بادلوں کا محتاج نہیں، بادل ایک نشانی ہے، من ماء، پانی، فاحیا بہ الارض، اور اس پانی کے ساتھ اللہ نے زمین کو زندہ کر دیا، بعد موتہا، بعد اس کی موت کے، اللہ نے زمین کو زندہ فرما دیا، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، من کل دابۃ وتصریف الرعی، اور اللہ نے پھیلائے ہر قسم کے چوپائے،
اور چلائی اس میں ہوا، تصریف الریاح، اللہ نے زمینی ہوا بھی چلائی، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کو مسخر کیا ہوا چیز ادا نہیں ہوتی، یہ میرے مسخر نہیں ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہیں، میرے جسم کا حصہ ہیں۔ مسخر وہ ہے کہ آپ میری بات ہر مانے تو مسخر ہے، جیسے غلام، نوکر، وہ پیسے کی وجہ سے مسخر ہوتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں مالک کا، وہ مسخر ہیں۔ اور بادل کو اللہ نے اپنا غلام بنایا، اپنا مسخر کیا ہوا ہے، عضو نہیں بنایا۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں غلط لفظ ہے، پتہ نہیں کہاں سے آپ نے لیا ہے۔ بین السماء والارض، اور بادلوں کو مسخر کیا اللہ نے آسمان اور زمین کے درمیان، لآیۃ لقوم یعقلون، ضرور اس میں نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے، نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے، جو عقل رکھتا ہے اس کے لیے نشانی ہے، اس کو پتہ ہے کہ انبیاء کا دین مکمل ہے، انبیاء کی بات ہی نہیں ہوئی۔ جس نے انبیاء کی طرف منسوب کیا اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ انبیاء کی طرف دین کو منسوب کیا، کیا انبیاء کا دین نامکمل تھا؟ تو انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں۔ سوچو، عقل کرو، سوچو، جہل کون ہے؟ جو جہالت پہ لوگوں کو اکسائے، جہل بنائے، جس طرح تیرا ذہن بنا دیا کہ انبیاء کا دین تو مکمل نہ ہوا، انبیاء کا ذکر نہیں۔ کافروں کے مقابلے میں دین اسلام مکمل دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اس دین کو۔ اب یہودیوں کا دین بھی منسوخ، عیسائیوں کا دین بھی منسوخ، اور اس منسوخی میں آپ اس دین کو آپ اللہ کی طرف سے سچا دین سمجھیں۔ یہ سچا دین ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اس طرح تو دین نہیں نا۔ اللہ وحدہ لا شریک، بیٹوں سے پاک، زوجہ سے پاک، کسی شاوت سے پاک، وہ منزہ ہے، وہ ذات اب یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بیوی ہوگی تو وہ بھی شریک، بیٹا ہو گیا تو وہ بھی شریک، اصل شریک ہی یہی ہوتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ مرنے سے پاک، وہ حی قیوم ہے۔ یہ ذرا سوچ کے بات کریں اور ذرا عقل کی طرف لائیں، عقل سے کام کریں۔ بغیر عقل کے کام کیا ہوا ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو یہ قرآن پاک کا لفظ نہیں ہے لعلکم تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، تم خیال نہیں کرتے، لقوم یعقلون، کیا عقل والی قوم نہیں ہو تم؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَالْأَرْضَ لَآیَةٍ لِقَوْمٍ یعقلون، بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بادل بنایا تو وہ نشانی ہے ہمارے لیے، اللہ کی نشانی ہے۔ ہم جانے نا، اللہ کی نشانی ہے۔ زمین کو بچھایا، زمین تو ہم کو اوپر چلایا، تو زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ بھی نشانی ہے ہمارے لیے۔ آسمان سے جو چاند ستارے چمکتے نظر آتے ہیں وہ بھی نشانی ہیں ہمارے لیے، عقل والی قوم کے لیے، بے وقوف قوم کے لیے نہیں۔ اور اس نظام کو چلانے والا جو ہے وہ اللہ ہے، اس کائنات کو جو چلانے والا ہے وہ اللہ ہے۔ یہ فضا، ہوا اللہ نہیں، یہ اللہ نہیں، جو اس کو چلانے والا ہے، اس سارے نظام کو بنانے والا ہے اور نظام کو ٹھہرانے والا ہے، نظام کی نگاہ بانی کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ اب اس پہ زیادہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ میں بلا دلیل کسی کافر لعین مردود جھوٹے نبی کو ٹھکراتا ہوا بلا دلیل اللہ قل هو اللہ احد، محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے، اور میں بھی اپنے محبوب کے کہنے پر، ان کے سمجھانے پر میں بھی بلا دلیل کہتا ہوں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے کہ بادل کو اپنا جزو بنائے، اللہ بے نیاز ہے کہ زمین کو اپنا جزو بنائے،
اللہ بے نیاز ہے کہ آسمان کو اپنا جزو بنائے، کوئی اللہ کا جزو نہیں۔ جو کہنے والا ہے وہ لعین مردود اور جھوٹا نبی، لعنتی نبی ہے، جو اس طرح بات سمجھانے والا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی سے نہیں نکلا۔ ولم یولد، اور نہ لم یلد، نہ وہ کسی سے نکلا ہے۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے نکالا گیا ہے، یعنی کسی کا باپ بھی نہیں، کسی کا بیٹا بھی نہیں۔ آسان سا ترجمہ، لم یلد کسی کا بیٹا نہیں، ولم یولد کسی کا باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر مد مقابل نہیں۔ جو مد مقابل بنتا ہے وہ فرعون مردود اور لعین، اس کا نام فرعون اور دوسرا نمرود اور فرعون، وہ مردود تھے۔ اور اسی طرح احمد عیسیٰ بھی اخیر نمرود ہے، اخیر مردود ہے، وہی نمرود ہے۔ یہ رب تمہارا بول رہا ہے تمہارے سامنے، منہ پہ جتی مار دو، کہنا رب کو ماری ہے، رب کو ماری، تجھے تو نہیں نہ ماری۔ جب منہ پہ لگے گی نا تو درد اسے ہی ہوگا، رب کو تو نہیں ہوگا نا۔ پتہ چل جائے گا رب ہے کہ نہیں، اپنی جوتی تیری روک سکتا ہے کہ نہیں۔ ہاں، اپنے جوتے، منہ سے مکھی نہیں روک سکتا، جوتی کیا، منہ پہ تو مکھی بیٹھتی رہتی ہے، غلیظ آدمی۔ انبیاء کے جسم پر مکھی بیٹھتی نہیں تھی، یہ ان کی نشانی ہے۔ ان کے جسم پر مکھی بیٹھتی نہیں تھی، اس کے جو جسم سے اٹھتی نہیں، ہٹتی نہیں، جتنا مرضی ایسے ایسے کرتا رہے، مکھی پھر اس کے منہ پہ بیٹھتی ہے۔ تو یہ اس کی خدائی ہے، یہ اس کی اپنا نبوت ہے۔ انبیاء کے جسم پر مکھی بیٹھتی نہیں تھی، ان کے اپنا جسم بھی نفیس ترین، اعلیٰ ترین، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم دنیا کائنات کے لیے نمونہ تھا، لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ لیکن ہڈ حرام احمد عیسیٰ جیسے ابو جہل وغیرہ، ابو لہب وغیرہ، عتبہ شیبہ وغیرہ، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو وہ اس طرح احمد عیسیٰ جیسے تھے کہ یہ اتنا جہل آدمی ہے کہ تمہیں بھی بتا دیا کہ انبیاء کا پہلے کا دین مکمل ہے۔ بات انبیاء کی ہے ہی نہیں، یہ موجودہ دور کا جو دین ہے نا، اس کے مقابلے میں دین اسلام مکمل دین ہے۔ باقی کسی کا دین بھی مکمل نہیں، نہ قادیانیوں کا، نہ عیسائیوں کا، نہ یہودیوں کا، کوئی دین بھی مکمل نہیں۔ سارے دینوں میں انہوں نے تغیر و تبدل کر دیا، سارے دینوں میں تغیر و تبدل کر دیا۔ اور کئی مرتبہ میں کہتا بھی ہوں کہ یہ انجیل اور تورات، جو پرانا نام عہد نامہ، نواں عہد نامہ، جسے اپنا کتاب مقدس کہتے ہیں، بائبل مقدس کہتے ہیں، اس کو تو آدمی اپنے گھر والوں کے سامنے پڑھ بھی نہیں سکتا، بچوں کے میں بیٹھ کر بیٹوں کے سامنے نہیں پڑھ سکتا، جو اس کے اندر انہوں نے گند کھولا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس گند سے محفوظ فرمائے۔ اگر اب بھی آپ کو سمجھ نہ آئے اور آپ نہ پڑھیں، نہ دین کی طرف آئیں اور ہر دھرمی پہ رہیں، تو اس کا پھر علاج نہیں۔ دعا اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے، اور دین اسلام جو مکمل دین، اللہ نے جس کو مکمل دین کا، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وآحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔